अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी अपनी माह नूर। उम्मीद करती हूं आप सब खैर आफियत से होंगे और आपको एपिसोड नंबर 4 बहुत पसंद आया होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूह यारम का एपिसोड नंबर 5। तो चलें शुरू करते हैं। ऐसे ही तलस्सुम पढ़ पढ़ कर तुमने मुझे खुद से प्यार करने पर मजबूर किया है। मुझे भी तो बताओ, ये कौन सा तावीज़ इश्क है? मैं तो नहीं बताऊंगी, रूह ने शरारत से कहा, जबकि हाथ दोनों यारम के हाथों में कैद थे। मत बताओ रूह जान, आज यारम काज़मी अपने सारे सवालों के जवाब खुद ले लेगा। उसे खुद पर झुकते देखकर रूह ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। जब रूह के हाथ से कांच की चूड़ियाँ टूटीं और अगले ही लम्हे यारम ने उसे खुद से दूर फेंका। अचानक इस झटके के लिए रूह तैयार ना थी। बेख्तियार उसके मुंह से चीख निकली। फिर शर्मिंदा सी होकर यारम को देखने लगी, जो बेयकीनी से देख रहा था। यारम, मेरा वो मतलब नहीं था। उससे पहले कि रूह उससे कुछ कहती, क्या वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। या खुदा, ये क्या करने जा रहा था मैं? जिस काम से मुझे नफ़रत है, जिस चीज़ से मुझे घिन आती है, वही काम मैं रूह के साथ करने जा रहा था। मैं रूह के साथ ज़िना करने जा रहा था। मैं उस लड़की के साथ ज़्यादती करने जा रहा था, जिसे देखते ही मेरे दिल की दुनिया बदल गई। जिसे देखते ही मैंने खुद से वादा किया था कि उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। वो फ्लैट से बाहर निकल आया और अपने फ़ोन से खिज़र को कॉल मिलाने लगा। कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं और शारिफ अभी लैला के क्लब से वापस आए हैं। क्यों, खैरियत? ऐसा करो, एक मौलवी पकड़ो, उसे लेकर मेरे फ्लैट पर आ जाओ। मौलवी क्यों, खैरियत है ना? और इस वक्त मैं मौलवी का इंतज़ाम कहाँ से करूँ? इस वक्त तो कोई मौलवी नहीं आएगा। मैंने नहीं कहा मौलवी आएगा या नहीं। उसके सर पर बंदूक रखो, अपने साथ लेकर यहाँ आओ। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं और अपने साथ कुछ गवाह भी ले आना। वो फ़ोन बंद कर चुका था। मौलवी का इंतज़ाम करना अब उन दोनों का काम था। क्या मेरी मुज़ाहमत की वजह से चले गए? क्या वो मुझसे मायूस हो गए हैं? अल्लाह जी, न जाने कितना नाराज़ हुए होंगे मुझसे। मैं कैसे मनाऊंगी? अभी तो सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, मैंने ख़राब कर दिया। क्या ज़रूरत पड़ी थी मुझे हाथ छुड़वाने की? मैं क्या करूं? क्या बाहर जाके देखूं? नहीं नहीं, अगर ज़्यादा गुस्से में हुए तो फिर से थप्पड़ लगा देंगे। हाँ, तो काम भी तो थप्पड़ खाने वाला किया है मैंने। अभी वो यही सब कुछ सोच रही थी कि बाहर कुछ लोगों की आवाज़ें आने लगीं। ये इतनी रात को कौन आया है? उससे पहले कि वो खुद उठकर देखती, यारम वापस कमरे में आया। उसे वापस कमरे में आता देखकर वो फ़ौरन उसके करीब आई। यारम, सच्ची मेरा ये मतलब नहीं था जो आप समझे। मैं आपको खुद से दूर नहीं कर रही थी। मैं तो बस अपना हाथ। सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हों। उसके सीने से लगी। वो बुरी तरह रो रही थी। सुनो, मेरी बात सुनो। उसका चेहरा अपने हाथों में लिए कहने लगा, मैं समझ सकता हूँ इस तरह से फ़ोन पे हुए निकाह को कबूल करना बहुत मुश्किल होता है। जानता हूँ तुम इस निकाह को कबूल नहीं कर पा रही, इसीलिए तुमने खुद को मुझसे दूर किया। लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। हमारा दोबारा निकाह होगा और वो भी आज ही। चलो बाहर आओ, मैंने गवाह और निकाह ख्वाह को बुलाया है। दोबारा निकाह? हाँ, दोबारा निकाह। अब दुपट्टा सर पर लो और बाहर चलो। उसका दुपट्टा खुद उसके सर पर डालता, उसका हाथ थामकर बाहर ले आया। वो बहुत सारे लोग थे और तकरीबन सभी यारम के काम करने वाले थे और तकरीबन सभी हैरान और परेशान खड़े थे। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान तो लैला थी। मौलवी साहिब, निकाह की रस्म शुरू करें, यारम ने ऑर्डर दिया। 1 मिनट, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे साथ आना, खीज़र ने उससे कहा और यारम के कमरे में आ गया। जल्दी बोलो, यारम ने उसके पीछे आकर कहा। डेवल, ये लड़की पहले से किसी के निकाह में है और निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता। तुम थोड़ा सब्र कर लो, पहले उसकी तलाक करवाओ, फिर तुम्हारा निकाह जायज़ होगा। इस तरह से निकाह नहीं हो सकता। खिज़र ने रूह से निकाह की वजह ना पूछी थी। वो खुद ही उसकी आंखों में उसके लिए चाहत देख चुका था और आज से नहीं, न जाने कितने दिन से वो रूह के लिए उसकी फ़िक्रमंदी देख रहा था। वो उसके लिए जज्बात रखता है, ये बात खिज़र पहले ही समझ चुका था। वो आदमी मर गया। खिज़र, मैंने मार दिया उसे। यारम ने एक और धमाका किया। क्या? लेकिन क्यों? हम सीधे तरीके से उससे बात कर सकते थे। तुम्हें उसे मारने की क्या ज़रूरत थी? उसने मुझसे मेरी रूह को छीनने की कोशिश की। उसे जीने का कोई हक़ नहीं था। रूह उसके निकाह में थी, तुमसे मिलने से पहले ही, खिज़र ने चबा चबा कर कहा। अब तो हो गया ना जो होना था। अब मेरी होने वाली बीवी बाहर मेरा इंतज़ार कर रही है। इतना कह के यारम रुका नहीं, बल्कि कमरे से बाहर निकल गया। खिज़र बेबसी से कदम उठाता उसके पीछे आया। थोड़ी देर बाद निकाह की रस्म अदा हुई। लैला आंखों में आंसू लिए
اس کے نکاح میں شامل تھی۔ مولوی صاحب نے پہلے یارم کا نکاح پڑھوایا اور پھر روح کی طرف آئے۔ روح نور ولد احمد خان، آپ کا نکاح سید یارم کاظمی ولد سید ابراہیم کاظمی کے ساتھ 50 لاکھ سکہ رائج الوقت قرار پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ روح کے کان میں گونج رہے تھے۔ اس نے بے یقینی سے سامنے دیکھا جہاں یارم اسے نظروں کے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر پوچھا۔ یارم ذرا سا مسکرایا تھا اور اسے نظروں سے بولنے کا اشارہ کیا۔ قبول ہے، اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ سوال پھر سے دہرایا گیا۔ روح نے وہی جواب دیا۔ نکاح کی رسم ادا ہوئی، سب نے مبارکباد دی، لیکن ایک سوال تھا جو روح کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ جب روح کا پہلے نکاح ہوا تھا تب امی نے کسی شیخ کا نام لیا تھا، لیکن اس نکاح خواہ نے کسی شیخ کا نام نہیں لیا۔ لیکن اس وقت تو ہوش ہی کہاں تھا، کچھ جاننے کا، کچھ سمجھنے کا۔ یہ موقع تو اسے یارم نے دیا تھا۔ مولوی صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہو لیکن اس کا خاوند مر چکا ہو اور وہ کسی اور کے نکاح میں آ جائے تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ یارم نے مولوی صاحب کو چھوڑنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس سے پہلے خضر نے مولوی صاحب کے سامنے سوال رکھ دیا۔ یارم بھی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے ادھوری بات بتائی۔ مولوی صاحب کو خضر، رکو میں پوری بتاتا ہوں۔ اگر لڑکی کو دھوکے میں رکھ کر اس سے جھوٹا نکاح کر لیا جائے، میرا مطلب ہے کہ فون پر نکاح کیا جائے، بس ایک طرف کی کارروائی مکمل کی جائے، فون پر لڑکی کو ریکارڈنگ سنائی جائے، نکاح نامے پر جعلی نام سے دستخط کیے جائیں، ولدیت بھی غلط بتائی جائے، پر نکاح، میرا مطلب ہے جھوٹا نکاح ہونے سے پہلے ہی وہ آدمی مر جائے، تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ خضر، تمہیں اس طرح سے یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا۔ اس نے خضر کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو نکاح ہی نہیں ہے۔ نکاح میں سب سے زیادہ ضروری ولدیت کا ٹھیک ہونا ہے۔ دونوں طرف سے مکمل کارروائی گواہوں کے بنا پر کی جاتی ہے۔ ہاں بالکل، لوگ فون پر نکاح کرتے ہیں، لیکن مردہ انسان نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ اگر صرف اس کی آواز تھی لیکن وہ مر چکا ہے تو یہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ مولوی صاحب حیرانگی اور پریشانی سے نکاح کی یہ واردات سن رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ مولوی صاحب، آپ چلیں، گاڑی میں تشریف رکھیں، خضر ابھی آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آئے گا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ تم نے یہ سب کچھ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور یہ سب کچھ تم نے کب جانا؟ وہ آدمی کیسے مرا؟ جس دن روح یہاں آئی تھی، تمہیں یاد ہے، میں شمس سے بات کرنے گیا تھا، اسے سمجھانے گیا تھا کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ تم جانتے ہو وہ کام کیا تھا خضر؟ شمس شیخ وہاں پاکستانی لڑکیوں سے جعلی نکاح کر کے انہیں یہاں بلاتا تھا، جتنی خوبصورت لڑکی اس کی اتنی زیادہ قیمت، اور پھر انہیں یہاں لا کر بیچ دیتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس نے میری بات نہیں مانی اور میرے ہاتھوں مارا گیا۔ شمس اس جعلی نکاح کے لیے رمیز شیخ کا نام استعمال کرتا تھا۔ جس دن میں نے پہلی دفعہ روح کو دیکھا، وہ معصوم چہرہ میری دنیا ہلا گیا خضر، میں اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں میرے مستقبل میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں، لیکن روح نے مجھے مجبور کر دیا، اس نے مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب اس کے بغیر رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ وہ ہمیشہ سے اپنی ہر بات اس سے شیئر کر دیتا تھا۔ صارم کے بعد خضر اس کے لیے بہت خاص ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں مولوی صاحب کو چھوڑ کے آتا ہوں، تم بھابھی کے پاس جاؤ، باقی باتیں ہم کل صبح کریں گے، بہت وقت ہو گیا ہے۔ خضر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھابھی؟ آج آخرکار وہ لڑکی سے بھابھی بن ہی گئی تھی۔ ہاں، اب اسے لڑکی کہتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ لیکن لیلا کا کیا ہوگا؟ خضر نے پوچھا۔ مہربانی فرما کے اس وقت لیلا کا نام لے کر میرا موڈ خراب مت کریں، آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ یارم ناک سے مکھی اڑاتا ہوا نکل گیا۔ سب کو بیچ کر اس نے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں آیا، لیکن یہاں روح نہیں تھی، یقیناً وہ دوسرے کمرے میں تھی۔ میرے دل کی دنیا ہلا کر آپ دوسرے کمرے میں منہ چھپائے بیٹھی ہیں، یہ تو بڑی ناانصافی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے کمرے میں آیا، وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ تمہارے پاس 2 منٹ ہیں، جلدی سے دوسرے کمرے میں آؤ۔ وہ دروازے سے حکم جاری کرتا واپس پلٹ گیا۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے بھی وہ اس کی باہوں میں تھی، لیکن اس کے ہاتھ چھڑانے کی وجہ سے وہ برا مان گیا تھا۔ پر اب تو روح اس کو ناراض کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنا دل مضبوط کرتی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے کمرے تک آئی اور اسے اپنے پیچھے سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو وہ دروازہ بند کیے اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔
وہ آہستہ آہستہ اس کے بالکل قریب آ کر رکا اور اس کے کان کے قریب جھکا۔ تم جو آ رہے ہو پہلو میں، اب ہوش کس سے آئے گا؟ اے عشق ذرا رک تو صحیح، یہ عشق فنا ہو جائے گا۔ ویلکم ٹو مائی لائف، میرا بننے کے لیے شکریہ، روح نور سے روح یارم بننے کے لیے شکریہ۔ آج سے تم یارم کی روح ہو، اور اگر روح یارم سے جدا ہوئی تو یارم بے جان ہو جائے گا، اور میں جانتا ہوں تم اپنے یارم کو کبھی بھی بے جان نہیں ہونے دو گی۔ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ وعدہ کرو مجھ سے۔ روح چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گی، کرو وعدہ۔ اس کے بالکل قریب کھڑا، اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے وہ اس سے وعدہ مانگ رہا تھا۔ روح نے بس اپنی نظریں جھکائیں۔ جب یارم کی گرفت اپنے چہرے پر ذرا سخت ہوتی محسوس ہوئی، اس نے یارم کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے۔ کرو وعدہ کہ مجھ سے کبھی دور نہیں جاؤ گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وعدہ؟ وہ بامشکل اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے بولی۔ تھینک یو سو مچ روح، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تمہیں میرے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ایک جھٹکے سے اپنے قریب تر۔ آج میری روح کو میری روح قرار دے گی، آج تو تیرا یارم اپنی جان سے جائے گا۔ یارم نے پورے استحقاق سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے اور اس کا نازک سراپا اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے بیڈ پہ اٹھا لایا۔ تمہیں پتہ ہے روح، تم سے پہلے میری زندگی میں کوئی خواہش نہ تھی، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، تمہیں چاہنا، تمہیں پیار کرنا، بس تمہیں ہی سوچنا، تمہارا بن جانا، اف کتنی خواہشیں دل میں جا گئی ہیں۔ پتہ نہیں تم سے پہلے یہ ساری خواہشات کہاں سوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگا۔ اسے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کی کمی محسوس نہ ہوئی تھی، لیکن روح کے زندگی میں آنے کے بعد اسے ہمیشہ اپنی زندگی میں روح کی کمی محسوس ہوئی۔ یہ نازک سی لڑکی کب اس کے لیے اتنی خاص ہو گئی، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ جب روح کو پتہ چلے گا کہ یارم وہ شخص ہے ہی نہیں جس کے لیے وہ اتنی دور یہاں آئی ہے، وہ تو بس اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس سے روح چاہیے تھی کسی بھی قیمت پر، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان سے ہی کیوں نہ جانا پڑے، مگر یہ طے تھا کہ وہ روح کا نام اپنے نام سے کبھی الگ نہیں ہونے دے گا۔ روح صرف اس کی ہے، صرف اسی کا حق ہے اس پر۔ کوئی روح کو سوچنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے یارم کی اجازت لے گا۔ یارم کی شدتوں اور جسارتوں سے گھبراتی اسی کی باہوں میں پناہ لیتی لڑکی اسے دیوانہ کر گئی۔ یارم کے ہر انداز میں روح کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اس کے عشق میں ڈوبا، اس پر اپنی محبتوں کی برسات کرتا رہا۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ روح کو اپنا آپ اور بھی خاص لگنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو کبھی منحوس سمجھتی تھی، یارم کی پناہوں میں متاع جہاں سے کم نہ تھی۔ وہ اس کی باہوں میں پرسکون نیند سو رہی تھی جب اذانوں کی آواز گونجنے لگی۔ اٹھو میری جان، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یارم اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے ایک پل نہ سو سکا۔ روح کے سونے کے بعد بھی اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات چلتی رہی، کیا سچ جاننے کے بعد وہ اس سے نفرت کرنے لگے گی؟ جس طرح سے اس کے اپنے اس سے دور ہوئے، وہ بھی اس سے دور چلی جائے گی۔ اس کے ذہن میں اٹھتے ہر سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ کبھی سے خود سے دور نہیں جانے دے گا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلنے دے گا۔ وہ اسے کبھی ان لوگوں کے پاس واپس نہیں جانے دے گا جہاں سے وہ آئی تھی۔ اگر وہ ان لوگوں سے کبھی ملے گی نہیں تو اسے پتہ کیسے چلے گا؟ یارم اسے ان سے دور کر دے گا جن کی وجہ سے روح اس سے دور ہو سکتی ہے، اور یہ فیصلہ کر کے وہ کچھ حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ اٹھ جاؤ جان، یہ نہ ہو کہ تمہاری نیند کی وجہ سے تمہاری نماز قضا ہو جائے، پھر کہو گی کہ میری وجہ سے ایسا ہوا ہے، جبکہ میں نے تو تمہیں تنگ بھی نہیں کیا زیادہ۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو چومتا مسلسل اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا اتنی خطرناک نیند ہے تمہاری، ورنہ تو تمہاری نیند سے بہت سارے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ وہ جو مزے سے نیند میں اس کی باتیں سن رہی تھی، اسے واپس رات والی ٹون میں آتا دیکھ کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس کے ہوش ٹھکانے لگاتا، وہ بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اب تو تمہیں بھاگ کر بھی میرے ہی قریب آنا ہے۔ اٹھ کر بیٹھا اور بیڈ کی کراؤن سے ٹیک لگاتا ہوا واش روم کے دروازے کو دیکھتا رہا۔ روح فریش ہو کر باہر آئی تو وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ آپ اگر مجھے ایسے ہی دیکھتے رہیں گے تو میں باہر جا کے نماز ادا کروں گی۔ وہ ہلکا سا منمنائی۔
नोट कर रहा हूँ, कल रात से तुम्हारी बोलती बंद हो गई है। ऐसा भी क्या हो गया रात में? वो शरारती अंदाज अपनाए उसे नज़रों के हिसार में लेते हुए पूछ रहा था। मैं बाहर जा रही हूँ, शर्माती हुई जाए नमाज उठाकर बाहर जाने लगी। अरे यार, मैंने क्या कहा, बस पूछ ही तो रहा हूँ कि ऐसा क्या हो गया रात में। अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम आराम से नमाज़ पढ़ो। वो मुस्कुराते हुए नज़र पूरे कमरे में घुमाने लगा। वो काफ़ी देर खड़ी उसे देखती रही, लेकिन वो उससे बिल्कुल बेनियाज ज़ाहिर होने की कोशिश कर रहा था। रूह ने वहीं जाए नमाज बिछाई और नीयत बांधी। उसे मुकम्मल नमाज में मसरूफ़ देखकर एक बार फिर से उससे जान लुटाती नज़रों से देखने लगा। उसे लगा था कि वो 5-7 मिनट में नमाज से फ़ारिग हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नमाज तो फ़ौरन ख़त्म हो गई, लेकिन ये दुआ थी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर तकरीबन 15 मिनट के बाद वो दुआ मांगकर जाए नमाज उठाने लगी। मैं तो मिल गया तुम्हें, अब क्या मांग रही थी अल्लाह से? उसने शरारत से पूछा। मांग नहीं रही, थैंक यू बोल रही थी। उन्होंने मेरी सुन ली तो थैंक यू तो बनता है ना, मुस्कुराकर उसे जवाब देती वो उसके लिए नाश्ता बनाने बाहर निकल गई। वो नाश्ता बनाकर लाई तो यारम शावर ले चुका था। उसने नाश्ता टेबल पर लगाया, जबकि यारम शीशे के सामने खड़ा उसे देख रहा था। रूह का सारा ध्यान नाश्ता लगाने पर ही था। कल से आज वो उसे अपने दिल के ज़्यादा करीब लग रही थी। इतनी सुबह नाश्ता कौन करता है? वो उससे पूछने लगा, जबकि वो खुद भी जानता था कि वो उससे छुपने की कोशिश कर रही है। मैंने सोचा आपको भूख लगी होगी, उसके मुंह में जो कुछ आया कहने लगी। हाँ यार, भूख तो बहुत लगी, लेकिन खाने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए। खींचकर उसे अपने करीब करते उसके बालों में मुंह छुपाते हुए बोला। रूह की तो जैसे जान पर बन आई थी उसे रात के रूप में वापस आते देखकर। लेकिन मुझे खाने के लिए भूख लगी है, उसने अपना आप छुड़ाते हुए बोला। तो मुझे खा जाओ, तुम मुझे खा लो, मैं तुम्हें खा लेता हूँ, दोनों की भूख ख़त्म हो जाएगी। उसने एक बार फिर से उसे अपने करीब करते हुए उसको गिरफ्त में लिया और बाजुओं का घेरा तंग किया। मुझे ये डिश पसंद नहीं, मैं नहीं खाती, उसने अपना आप छुड़ाना चाहा। ट्राई तो करो, बहुत टेस्टी है। ये कहते हुए वो उसके लबों पर झुका और पूरे इस्तहाक से अपने आप को सिराब करने लगा। फिर जब उसके लबों को आज़ाद किया तो उसके चेहरे पे अपनी संगत के रंग देखने लगा, जहाँ बिखरी हया और सुर्खी उसे सुकून दे रही थी। कैसी लगी? अगर चाहो तो ये डिश तुम्हें रोज़ मिल सकती है, और अगर ना भी चाहो तो भी ये डिश तुम्हें रोज़ ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये डिश मेरी फेवरेट है। और उसके नर्म नाजुक गुलाबी लबों को अंगूठे से सहलाते हुए बोला। लगता है आपने नाश्ता नहीं करना। वो अपनी शर्मो-हया छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। मैंने तो कर लिया नाश्ता, और यकीन करो इससे ज़्यादा मज़ेदार आज तक नहीं किया, वो ज़ोमायनी अंदाज में बोला। और जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया है वो, उससे नज़रें चुराते हुए बोली, जबकि हाथ कभी दुपट्टा घुमा रहा था तो कभी नाखून मुंह में जा रहे थे। वो उसकी हालत से महफूज हो रहा था। अच्छा यार, करते हैं नाश्ता, आओ बैठो। उसने उसका हाथ पकड़कर बिठाया और ख़ुद सामने बैठ गया। वैसे तुमने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया, नाश्ता करते हुए उसने फिर से उसे मुखातिब किया। कौन सी बात का जवाब? वो नासमझी से पूछने लगी। अरे वही कि कल तक तो तुम्हारी ज़ुबान कैंची की तरह चल रही थी, एक रात में ऐसा क्या हो गया कि ये बंद हो गई? वो शरारत से पूछ रहा था, जबकि नाश्ता करते हुए उसके हाथ काम पे। अच्छा सॉरी, सुकून से नाश्ता करो, मैं कुछ नहीं कहता, वो हंसते हुए बोला। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, मुझे नहीं करना आपके साथ नाश्ता। वो उठकर बाहर जाने लगी जब यारम ने उसका हाथ थाम लिया। कल रात तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, तो अब क्यों जा रही हो? वो बिल्कुल सीरियस लग रहा था। बाहर जा रही हूँ, कोई पाकिस्तान वापस नहीं जा रही, रूह ने बताना ज़रूरी समझा। पाकिस्तान वापस तो अब तुम कभी जा भी नहीं सकती, लेकिन मुझे छोड़कर यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती। तुम्हें मुझसे दूर जाने की यहाँ बाहर भी इजाज़त नहीं है। आराम से बैठो और नाश्ता करो। वो बिल्कुल सीरियस होकर बोल रहा था। रूह को उसके अंदाज से 1 महीने पहले वाले वो थप्पड़ याद आए तो फिर से एक बार उसके करीब ही बैठ गई। अच्छा ना मेरी जान, अब मैं मजाक नहीं करता, लो करो नाश्ता। वो उसे अपने हाथ से खिलाने लगा। नाश्ता करने के बाद वो बर्तन उठाकर किचन में गई तो वापस ही ना आई, तो वो खुद ही उसे ढूंढता हुआ किचन में आ पहुंचा। ये जो मुझसे छुपने की कोशिश कर रही हो ना, ये बिल्कुल बेकार है। तुम चाह कर भी मुझसे नहीं छुप सकती, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ। तुम्हारा यारम तुम्हें हर जगह से ढूंढ निकालेगा। मैं क्यों छुपने लगी आपसे भला? मैं तो काम ख़त्म कर रही हूँ। वो मुस्कुराई थी, लेकिन सच तो ये था कि कल रात के बाद वो उसकी बेबाक नज़रों से छुप जाना चाहती थी। उसकी नज़रें
उसे नज़रें झुकाने पर मजबूर कर देती। अच्छा, आज से पहले तो इतना काम नहीं था यहाँ पर। तुम 2 घंटे से यहाँ घुसी, आखिर क्या कर रही हो? वो जांचती नज़रों से उसे देखते हुए पूछने लगा। मैं सफाई कर रही हूँ, उसने पूरे किचन की तरफ इशारा करते हुए कहा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाएं, जाकर तैयार हों। आपने अपने काम पर नहीं जाना? उसने नज़रें चुराते हुए कहा। नहीं, शादी की पहली सुबह कौन पागल काम पे जाता है? मैं तो अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, उसने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। नहीं नहीं, आपको जाना चाहिए, बहुत सारे काम हैं, आपको नुकसान हो जाएगा। मैं तो यहीं हूँ, वो जल्दी जल्दी बोली थी, क्योंकि उससे पहले यारम एक दिन भी उसके पास घर पे ना रुका था। और उसने जब पूछा क्या वो बहुत बिजी है अपने काम में, तो कहने लगा कि उसके पास बहुत काम है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। अरे बाढ़ में जाए काम, मैं तो अपनी बीवी के पास रहूँगा। मैं अपनी बीवी के साथ चंद दिन भी ना गुजार पाऊँ तो इतना काम करने का क्या फ़ायदा? वो मोहब्बत से उसके गाल चूमते हुए बोला, जबकि वो अपने गाल पे हाथ रखे उसे देखने लगी। वो तुम्हारे गाल पे सुर्खी थोड़ी कम हो गई थी, मैंने सोचा लगा दूँ, वो मुकम्मल शरारती अंदाज में बोला। चंद दिन, वो उसकी हरकत को इग्नोर करते हुए पूछने लगी। हाँ यार, हनीमून पे जाना है, तुम्हें घुमाने फिराने। मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह लेके जाऊंगा, जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ। बहुत पुरसकून जगह है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो आप सारा दिन मेरे साथ होंगे? वो कुछ सोचते हुए पूछने लगी। हाँ बेबी, हनीमून पे मियाँ बीवी दोनों हर वक्त साथ रहते हैं, और तुम्हें तो वैसे भी अब मैं खुद से अलग नहीं होने दूंगा। रूह अपने ध्यान में ये नोट ही नहीं कर पाई कि वो कब उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ और उसके गिर्द बाजू हायल करते हुए उसे अपने मज़ीद करीब किया। जानती हो रूह, मैंने कभी अपने लिए तुम्हारे जैसी लड़की के बारे में नहीं सोचा था। मैंने तो कभी भी शादी ना करने का फ़ैसला किया था, और अगर करता भी तो अपने जैसी किसी लड़की से। लेकिन देखो ना, मुझे मिला भी तो कौन? तुम, मासूम सी प्यारी सी गुड़िया जैसी। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कोई नेकी नहीं की, फिर अल्लाह ने तुम जैसी परी मेरे नसीब में कैसे लिख दी। मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? वो उसके कंधे पर झुका सर रखे आंखें बंद किए बोल रहा था। अगर मैं जाना चाहूँ तो भी क्या आप मुझे जाने देंगे? रूह शरारत से बोली, जबकि कल से अब तक वो 1000 बार उसे कह चुका था कि वो कभी उसे खुद से अलग नहीं होने देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तुम मेरी हो और मैं अपनी कोई भी चीज़ खुद से दूर नहीं जाने देता। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। तुम खुद भी चाहो तो भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। यारम, आज आप बहुत खुश हैं ना? हाँ बहुत, जवाब मुख्तसर था, मगर जसारतें बढ़ती जा रही थीं। आपकी इस खुशी में मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप देंगे ना? तुम जान मांग लो, वो उसका माथा चूमते हुए बोला। वो तो है ही मेरी, उसे मांगने की क्या ज़रूरत है, वो इतराई थी। तो फिर क्या चाहिए? यारम ने उसका दुपट्टा खींचते हुए कहा। प्लीज़ मुझे घर फ़ोन करने दें, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। मगर वो उसकी सुन कहाँ रहा था। वो तो उसकी गर्दन में मुंह छुपाए उसे महसूस करने में मसरूफ़ था, या शायद सुनकर इग्नोर कर गया था। आई लव यू सो मच, उसका चेहरा अपने हाथों में लिए वो एक बार फिर से उसके लबों पर झुका। यारम, मेरी बात सुने, वो उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारता मदहोश होने लगा। फ़िलहाल तुम सुनो, ये धड़कन क्या कह रही है? उसका सर अपने सीने पर रखता हुआ बोला। ये दिल तुमसे कुछ कहना चाहता है, कुछ सुनना चाहता है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, इसे जवाब दो। इसकी बात सुनो, इसे अपने बेहद करीब किए वो उसकी सांसें अथल पथल कर चुका था। उसे बाहों में उठाए अपने कमरे में ले आया और उसे बेड पर लेटाकर उस पर झुका। मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में बात करो, मुझे प्यार करो। मुझे आज तक ऐसा शख्स नहीं मिला जो मुझसे मोहब्बत करता हो। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? उसकी आंखों में आंखें डाले पूछने लगा। खामोश क्यों हो? बोलो ना, करती हो ना मुझसे प्यार? वो उसे हल्का सा झिंझोड़ कर बोला। हाँ कहती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, वो नज़रें झुकाते हुए बोली, जबकि उसका इजहार सुनकर वो सरशार सा होकर उस पर झुका। आई लव यू, उसके चेहरे पर जा बजा अपनी मोहब्बत की मोहर सख्त करता वो उसे दुनिया की सोचों से दूर ले गया। उसका फ़ोन 2 बार बजकर बंद हो चुका था, जबकि वो गहरी पुरसकून नींद सो रहा था। रूह बाहर सोफे पर बैठी टीवी देखने में मसरूफ़ थी, जबकि उसे पता था कि यारम का फ़ोन बज रहा है, लेकिन इस वक्त वो यारम का बिल्कुल सामना नहीं करना चाहती थी। उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई उससे इतनी मोहब्बत करेगा। यारम सिर्फ कहता नहीं था, बल्कि सच में उससे बहुत मोहब्बत करता था। उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखकर वो एक ही रात में मगरूर हो गई थी। फ़ोन दोबारा बज कर बंद हो गया
फ़ोन भी यारम की गहरी नींद तोड़ने में नाकामयाब रहा था। अब बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा तो अगला बंदा खुद ही समझ जाए कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा, ज़रूर वो बिज़ी होगा या शायद उससे बात नहीं करना चाहता, लेकिन रीठ बन के फ़ोन करता ही रहेगा। न जाने कौन है ये, बाहर टीवी देखते मसरूफ़ अंदाज में बोली। बहुत देर तक इंतज़ार करती रही कि शायद यारम फ़ोन उठा ले, लेकिन उसने तो आज कसम खा रखी थी। फिर मजबूर होकर कमरे में आ गई। यारम उठें, कब से आपका फ़ोन बज रहा है? वो जो दरवाजे से बोलती हुई आई थी। अंदर यारम को देखा तो उसके हाथ में फ़ोन था, जो अपने हाथ में उल्टा सीधा घुमा रहा था। अरे, आप जाग रहे हैं तो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? बेचारा न जाने कब से फ़ोन कर करके हलकान हुए जा रहा है। मैंने कल इन कमीनों को समझाया भी था कि आज के दिन मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन इन्हें देखो, मजाल है जो एक भी काम खुद से कर लें। वो फ़ोन को गुस्से से घूरते हुए बोला, हो सकता है कोई बहुत ज़रूरी काम हो, आपको बात कर लेनी चाहिए। वो कहते हुए उसके बिल्कुल करीब आ गई थी। बिल्कुल भी नहीं, आज का सारा दिन मैं अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ। अब बंदा सुकून से अपनी मैरिज लाइफ भी इंजॉय ना कर सके तो फ़ायदा क्या है इन सब का? जो भी है खुद संभाल लेंगे। इतने नन्हे काके नहीं, वो मेरी टीम के सभी लोग बहुत एक्टिव हैं। यारम ने कहते हुए रूह को अपनी तरफ खींचा और उसके साथ ही एक बार फिर से उसका फ़ोन बजने लगा। रूह खिलखिला कर हंसी, लेकिन यारम जल्दी से फ़ोन काट कर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। बहुत हंसी नहीं आ रही तुम्हें? उसे एक बार फिर से अपने करीब करते हुए कहा। यारम उठा लीजिए ना फ़ोन, कोई ज़रूरी काम होगा। रूह ने इतने प्यार से कहा कि यारम का दिल चाहा कि फ़ोन करने वाले की जान निकाल दे। जान, इस वक्त तुमसे ज़रूरी कुछ नहीं है। उसका हाथ अपने होंठों के करीब ले जाते हुए फ़ोन फिर से बजा और इस बार गुस्से से यारम का चेहरा सुर्ख होने लगा, जिसका अंदाज़ा रूह ने बआसानी लगाया था। कौन मर गया है जो तुम लोग थोड़ा सब्र नहीं कर सकते? यारम बोला नहीं बल्कि फुनकारा था। अभी तक तो कोई नहीं मरा है। अगर तुम कुछ देर में अस्पताल ना पहुँचे तो लैला ज़रूर मर जाएगी। फ़ोन से शारिफ की आवाज़ उभरी। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वो अभी भी गुस्से में था। रात लैला बहुत डिस्टर्ब थी तुम्हारे निकाह की वजह से। उसने अपने क्लब में ड्रग्स ओवरडोज ले लिया है, जिसकी वजह से उसकी जान ख़तरे में है। तुमने उसके साथ ठीक नहीं किया यारम, तुमने उसकी मोहब्बत का ये सिला दिया। शारिफ ने दुख से कहा। मैं आ रहा हूँ। उसने बस इतना कह के फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा था ना कोई ज़रूरी काम होगा, वरना कोई इस तरह से आपको बार बार डिस्टर्ब क्यों करता। आप जाएं फ्रेश हों, तब तक मैं आपके कपड़े निकालती हूँ। यारम ने हाँ में सर हिलाया और उठकर वॉशरूम चला गया। वो चेंज करके जाने लगा। आ जाओ, दरवाज़ा बंद कर लो अंदर से। उसने रूह को पुकारा तो रूह उसके साथ ही बाहर तक आई। जब यारम जाते जाते पलटा, एक किस मिल सकती है? वो जो कब से सीरियस शक्ल बनाए हुए था, अब पलट कर बोला तो रूह अचानक ही नर्वस होने लगी। नहीं नहीं, आप जाएं ना अपने काम पर। वो कंफ्यूज होकर बोली। तुमने मुझे इनकार किया और तुम चाहती हो मैं ऐसे ही चला जाऊं? वो बिल्कुल सीरियस लग रहा था। शराफत से तुम खुद मुझे किस कर दो, क्योंकि अगर मैंने किया तो तुम्हें शरीफ नहीं लगूंगा और हो सकता है मेरा अंदाज़ भी तुम्हें पसंद ना आए। अब बिल्कुल उसके करीब खड़ा था, जबकि रूह समझ नहीं पाई कि वो धमकी दे रहा है या फरमाइश कर रहा है। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वो मुंह बनाकर बोली। हाँ बेबी, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, और अगर तुम नहीं चाहती कि मैं मज़ीद बुरा होकर यहीं रुक जाऊँ तो तुम मुझे। उसने अपने होंठों की तरफ इशारा किया, जबकि वो बुत बनी नज़रें ज़मीन पर गाड़े हुए थी। फ़ाइन, वो एक कदम उठाता अंदर की तरफ बढ़ा। नहीं नहीं, आप जाएं अपने काम पर। रूह उसकी नीयत देखकर फ़ौरन बोली। ठीक है। फिर वो उसके करीब झुका। आंखें तो बंद करें, खुद को घुटते पाकर बोली। डिम्पल नुमाया हुए, जो हुक्म मेरी जान। वो आंखें बंद करते हुए बोला और एक बार फिर से उसके करीब झुका। मरती क्या ना करती। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और फिर आहिस्ता से अपने कपकपाते हुए होंठों को उसके माथे पर रखा। डिम्पल मज़ीद गहरे हुए। इससे ज़्यादा तुमसे उम्मीद भी नहीं थी। खैर, थैंक यू सो मच। वो रूह की थोड़ी चूमता मुस्कुराता हुआ निकल गया। रूह ने सुकून का सांस लिया। वो सीधा हॉस्पिटल आया और धड़ल्ले से दरवाज़ा खोलता हुआ अस्पताल के उस कमरे में आया जहाँ लैला थी। शारिफ और खिज़र पहले से ही यहाँ मौजूद थे। वो तेज़ी से लैला की तरफ आया, जो बेड पर बैठी हुई थी। उसने लैला को गर्दन से पकड़ा और वहीं बेड पर लेटा दिया, जबकि शारिफ और खिज़र तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े, जिन्हें इशारे से रोकता हुआ बोला, अगर एक भी कदम आगे की तरफ बढ़ाया तो तुम दोनों के पैर काट के दुबई की सड़कों पर भीख मंगवाऊंगा।
اور تمہیں بہت شوق ہے نا مرنے کا۔ خضر میرا ریوالور دو، میں ایک ہی بار اس کی جان نکالتا ہوں۔ کہا تھا تمہیں کہ یہ سارے ڈرامے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سختی سے اس کی گردن پر ہاتھ جمائے ہوئے پھنکار رہا تھا۔ ڈیول وہ مر جائے گی، شارف چلایا تھا۔ میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ پلیز، لیلا نے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ ہاں تم تو مرنا چاہتی ہو نا، میں تمہاری موت آسان کر رہا ہوں۔ پلیز مجھے چھوڑو میرا سس۔ لیلا نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن گردن پر دباؤ ہونے کی وجہ سے نہیں بول پائی۔ بیکار میں ڈرگز لینے کی کیا ضرورت تھی لیلا، میرے پاس آ جاتی، میں خود گولی مار دیتا۔ اس نے ایک جھٹکے سے لیلا کو چھوڑا تو وہ دور جا کر بیڈ سے زمین پر گری۔ لیلا میرے ساتھ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ اگر اس کے بعد تم نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اور پلیز، اگر تمہیں خودکشی کرنے کا بہت شوق ہے تو میرے پاس آؤ۔ تمہیں پتہ ہے مجھے اس طرح سے موت دینے میں بہت مزہ آتا ہے۔ تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا ڈیول، میں تمہاری بیوی کو سب بتا دوں گی۔ جب اسے پتہ چلے گا نا کہ تم ایک ڈون ہو، ایک قاتل ہو، وہ تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ نہ جانے لیلا میں اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ وہ بول اٹھی۔ وہ اس کے پاس زمین پر آ بیٹھا اور ایک جھٹکے سے اسے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا، تمہیں وہ موت دوں گا جو آج تک کسی کو نہیں ملی ہوگی۔ تڑپ تڑپ کر مرو گی۔ کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ گولی مار دو گے، لیکن میں پھر بھی تمہاری بیوی کو ضرور بتاؤں گی۔ اگر مجھے سکون نہیں، مجھے قرار نہیں تو تمہیں کیوں لینے دوں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، جانتی ہو لیلا، زندہ انسان کو زمین کے اندر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ نہیں نا، میں بتاتا ہوں۔ فرض کرو میں تمہیں ایک تابوت میں بند کر کے جنگل میں زمین کے اندر دفنا رہا ہوں۔ وہاں تمہیں سانس نہیں آئے گی، آہستہ آہستہ تمہاری سانس رکنے لگے گی۔ تم تابوت کے اندر ہو، میں تم پر مٹی پھینک رہا ہوں۔ تم اندر سے چلا رہی ہو، پلیز مجھے بچاؤ، کھولو مجھے، نکالو مجھے یہاں سے، میری سانس رک رہی ہے۔ تمہیں زمین کے اندر دفن کر کے میں جا چکا ہوں۔ وہ بالکل اس کے قریب بیٹھا بتا رہا تھا۔ وہ بہت غور سے سن رہی تھی کیونکہ اسے پتہ تھا اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ وہاں جنگلی کتے کسی کے جسم کی خوشبو سونگھ کر تمہاری قبر کے اوپر گھومنے لگیں گے۔ اتنے میں وہاں کے شیر بھی انسانی جسم کی خوشبو پہچان کر پہنچیں گے۔ وہ کتوں کو مارنے لگیں گے۔ اگر تمہیں کتے کھائیں گے تو شیر اپنی بھوک کیسے مٹائیں گے؟ ڈیول، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پلیز چپ ہو جاؤ۔ قبر کے اندر آتی خوفناک آوازیں تمہیں مزید خوف زدہ کر دیں گی۔ لیلا نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھنے چاہے لیکن اس سے پہلے ہی یارم نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ انسانی جسم کی خوشبو پہچان کے غرانے لگیں گے۔ پورا جنگل جنگلی خوفناک جانوروں کی آوازوں سے گونجنے لگے گا۔ قبر کے اندر تمہاری سانسیں رک رہی ہوں گی۔ تم خود بھی اپنی سانسوں کی آواز نہیں سننا چاہو گی۔ کہیں وہ جنگلی جانور تمہاری آواز سن کر تمہیں زمین سے نکال کر چیر پھاڑ نہ دیں۔ پھر زمین کے اندر کی مخلوق، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو تمہارے جسم پر رینگیں گے۔ پلیز بس کر دو ڈیول، لیلا نے روتے ہوئے کہا۔ تمہیں خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ تابوت کے اندر وہ کہاں سے تمہارے جسم پر پہنچے۔ بس بس، پلیز کچھ مت بتاؤ، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، بس تمہاری بیوی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اپنے اوپر رینگتے جانوروں کو محسوس کر کے وہ چلائی تھی۔ اگلے ہی لمحے یارم نے اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ اگر تم نے روح کو مجھ سے دور کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہ تو میں تمہاری موت کو اس طرح سے سوچوں گا کہ تمہارے ان سپورٹرز کی آنے والی 1000 نسلیں کانپ اٹھیں گی۔ اس نے سامنے کھڑے خضر اور شارف کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے بلیک میل کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے لیلا۔ اس نے ایک جھٹکے سے لیلا کو پیچھے کی طرف چھوڑا۔ اس سینے میں دل صرف روح کے لیے دھڑکتا ہے، باقی دنیا کے لیے میں وہی ڈیول ہوں جس کے ہاتھ آج تک نہیں کانپے۔ جبکہ باہر بینچ پہ بیٹھی معصومہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ ڈیول، میں اس سب میں شامل نہیں ہوں، مجھے نہیں پتہ لیلا نے یہ سارا ڈرامہ کیوں کیا۔ مجھے تو بس اس کے ہسپتال آنے کے بارے میں پتہ چلا تو میں یہاں آیا۔ میں ان سب کے ساتھ نہیں دے رہا تھا، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ وہ ہسپتال کے کمرے سے نکلا تو وہیں خضر بھی اس کے پیچھے آیا کیونکہ وہ اپنی موت ویسی نہیں چاہتا تھا جیسے اس نے لیلا کو اس کی موت بتائی تھی۔ کیا آپ لیلا کو ویسے مارنے والے ہو؟ معصومہ نے پوچھا۔ وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اس سے دور دور رہتی تھی، لیکن آج جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد تو اسے مزید ڈر لگنے لگا تھا۔ لیکن خضر نے اسپتال کے کمرے سے باہر نکل کر اسے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تو وہ ساتھ چلتی پوچھنے لگی، تمہارے بابا کو ایسے ہی مارا گیا تھا؟ انہیں بھی زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا تھا؟ میں نہیں جانتا زندہ انسان زمین کے اندر کیسا محسوس کرتا ہے،
لمحہ لمحہ سانس رکتے ہوئے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس دن مجھے گولی لگی تھی اور ہم جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں تھے۔ جب باہر سے جانوروں کی ایسی ہی خطرناک آواز آ رہی تھی، ان لوگوں نے پہلے تمہارے بابا کو زمین کے اندر دفن کر کے انہیں مارا اور پھر بعد میں جنگلی جانوروں نے ان کی لاش کو زمین کے اندر سے نکال کر۔ صدیق اس کے لیے عزیز تھا۔ وہ آگے کچھ نہیں بول پایا۔ مجھے یقین ہے کہ تم بہت مضبوط لڑکی ہو۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا باہر نکل گیا، جبکہ اپنے باپ کی بے بس موت پر وہ آنسو بہاتی وہیں بینچ پر بیٹھ گئی۔ ڈیول، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا آج، لیکن پھر اگر تم یہاں آ ہی گئے ہو تو پلیز وسیم اور راشد کا بھی حل نکال دو۔ وہ لوگ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے پر راضی نہیں ہیں۔ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ کسی ڈیول سے نہیں ڈرتے، تو چلو پھر انہیں ڈراتے ہیں۔ میں روح کے ساتھ ایک پرسکون وقت گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے جلدی سے جلدی سارے کام ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے۔ میں روح کو اپنے ساتھ کہیں باہر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ 2 ٹکٹس کا انتظام کر دو، لیکن روح کے اصل نام پہ۔ میں تب تک اپنے سارے کام نپٹا ڈالوں گا۔ تمہارے پاس بس اتنا ہی وقت ہے پاسپورٹ بنوانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں کر دوں گا۔ ڈیول، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، لیکن تمہاری زندگی بہت الگ ہے۔ کیا روح اس زندگی سے کمپرومائز کر پائے گی؟ میرا مطلب ہے، تو اس لڑکی کے لیے ضرورت سے زیادہ ہی پوزیسو ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے لگتا تھا یہ وقتی احساس ہے، لیکن تم نے اس سے شادی کر لی۔ لیکن جب اسے یہ سب کچھ پتہ چلے گا، میرا مطلب ہے۔ کون بتائے گا اسے؟ یارم نے اس کی بات کاٹی۔ ڈیول، یہ چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے، بہت لوگ جانتے ہیں۔ اگر لیلا نہیں تو کوئی اور صحیح۔ میں نے کہا نا، جو بھی مجھ سے میری روح کو الگ کرنے کی کوشش کرے گا، میں اس کی روح نکال دوں گا۔ تم بے فکر ہو جاؤ، اتنی ہمت کسی میں بھی نہیں ہے۔ مجھے وسیم اور راشد سے ملنا ہے۔ وہ خضر سے مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خضر کے ساتھ وسیم اور راشد کے ٹھکانے پر آیا تھا۔ شارف آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبور تھا۔ شارف کا کہنا تھا کہ لیلا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ لیلا کو اپنی بابی مان چکا تھا۔ لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ڈیول کے سامنے بھی ایسا کہتا، اس لیے شرافت سے ان کے ساتھ آ گیا۔ دیکھو، میں تم دونوں کو پہلے سے بتا رہا ہوں، اگر قتل کرنے کا ارادہ ہے تو میں اندر نہیں آؤں گا۔ میں ان گناہ گار آنکھوں سے قتل نہیں دیکھ سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے ڈیول کے ایسے مارنے کے انداز سے ڈر لگتا ہے، لیکن ڈیول کی گولی نے اسے اندر آنے پر مجبور کر دیا۔ باہر ان کے آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ وہ سیدھے ان کے آفس میں آئے اور سامنے کی کرسیوں پر بیٹھے۔ اگر تم لوگ پھر سے اس ویڈیو کے لیے آئے ہو تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ جس طرح سے تم نے واسق ملک کو مارا ہے، اتنا کمزور ہمیں مت سمجھنا۔ وسیم بیٹھتے ہوئے بولا۔ ارے، ہم نے تو ویڈیو کا ذکر بھی نہیں کیا۔ بیٹھو، ہم آرام سے بات کرتے ہیں، خضر نے کہا۔ ویسے اگر تم ہمیں نائٹ سٹی والا ایریا دے دو تو ہو سکتا ہے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے بارے میں ہم سوچیں۔ اس نے نائٹ سٹی ایریا کا نام لیا جو کہ ڈیول کے قبضے میں تھا۔ مجھے منظور ہے، وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو، ڈیول نے کہا۔ وسیم نے فاتحانہ نظروں سے راشد کی طرف دیکھا۔ پہلے ان پیپرز پر سائن کرو۔ وہ ساری تیاری کیے بیٹھے تھے۔ ڈیول پیپر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ شارف، وسیم، راشد کا آفس دیکھو کتنا اچھا ہے، خضر نے شارف کو مخاطب کیا، جبکہ وہ سوچ رہا تھا یہ فضول میں کیوں بول رہا ہے۔ اس سے کئی گنا زیادہ ہمارا آفس اچھا ہے، کیونکہ وہ ساؤنڈ پروف ہے، شارف نے جتلانا ضروری سمجھا۔ ان کا آفس شارف نے خود ڈیزائن کروایا تھا، اور اس معاملے میں وہ بالکل عورتوں جیسا تھا۔ وہ اپنی چیز کو نمبر 1 سمجھتا تھا۔ ہمارا آفس بھی ساؤنڈ پروف ہے، راشد نے ایک سٹائل میں کہا۔ تھینک یو، بس اتنا ہی جاننا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پھرتی سے ٹانگ گھماتے شارف نے ایک کک سے راشد کو زمین پر گرایا، جبکہ دوسرے کو خضر سنبھال چکا تھا۔ ڈیول، یہ دھوکہ ہے، تم ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، راشد چلایا تھا۔ چھوڑو ان سب باتوں کو، میں تم سے صرف ایک بار پوچھوں گا، کیا تم لوگ ویڈیو ڈیلیٹ کرنا چاہو گے؟ اور اگر تمہارا جواب اب بھی نہیں ہے تو اس کے بعد میں کچھ نہیں پوچھوں گا، صرف اتنا کام کروں گا۔ ڈیول ان کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ نہیں، وہ ویڈیو ہرگز ڈیلیٹ نہیں ہوگا، وسیم چلایا۔ فائن، اب میں نہیں پوچھوں گا، تم وہ ڈیلیٹ کر بھی دو تو بھی نہیں۔ ڈیول نے اپنی جیب سے ایک بلیڈ کا پیکٹ نکالا، جسے دیکھ شارف کا منہ بن گیا۔ یار نہیں، ہم وہ ایسڈ کیوں لائے تھے؟ شارف نے کہا۔ کس طرح سے مرنا پسند کرو گے وسیم؟ تمہارے پاس 2 آپشنز ہیں۔ ڈیول نے اس کے سامنے دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے میں ان سے ڈر جاؤں گا؟ مجھے پتا ہے تم مجھے نہیں مارو گے۔
اگر تم نے مجھے مار دیا تو وہ ویڈیو ڈیلیٹ کیسے کرواؤ گے؟ وسیم ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ڈیول نے اس کا جبڑا پکڑا، تیزاب کی شیشی اس کے منہ میں انڈیل دی۔ مجھے سیریس موضوع پہ ہنسنے والے لوگ زہر لگتے ہیں۔ وہ اتنی زور سے دوڑا تھا کہ ساتھ کھڑا راشد کپ کپانے لگا، جبکہ وسیم کے چہرے پر چھالے پھوٹنے لگے۔ اس کی ساری نسیں کھل چکی تھیں۔ شارف سے مزید برداشت نہ ہوا، اسے اب کائیاں آنا شروع ہوئیں۔ وہ راشد کو وہیں پھینکتا وہاں سے باہر کی طرف بھاگا۔ ہاں راشد، تمہارے پاس بھی 2 آپشنز ہیں، تم کس طرح سے مرنا چاہو گے؟ اس نے وہی 2 چیزیں اب اس کے سامنے رکھیں۔ راشد نے بے بسی سے خضر کی طرف دیکھا، جو کہہ رہا تھا تیزاب سے مرو، کیونکہ بلیڈ سے بہت زیادہ درد ہوگا۔ اس نے راشد کا جبڑا پکڑا جب اس کا فون بجنے لگا۔ فون پر جگمگاتا نام دیکھ کر اس کے گال پہ ڈمپل نمایاں ہوئے۔ سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ اس نے اشارے سے خضر کو راشد کا منہ بند کرنے کو کہا اور خود گہرا سانس لے کر فون اٹینڈ کیا۔ ہاں جان، بہت مس کر رہی ہو مجھے؟ لہجے میں دنیا جہاں کی محبت سمو کر بولا۔ مس نہیں کر رہی، بس پوچھ رہی ہوں کہ کیا بناؤں؟ روح شرماتے ہوئے بولی۔ کچھ مت بناؤ، میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ہم ساتھ باہر لنچ کریں گے۔ تب تک تم تیار ہو جاؤ، اگلے 15 منٹ میں میں تمہارے پاس ہوں گا۔ ٹھیک ہے، جلدی آئیے گا۔ اوکے جان، میں بس ابھی پہنچا۔ فون بند کر کے جیب میں رکھتے ہی گال پہ ڈمپل غائب ہو چکے تھے۔ احسان مانو میری بیوی کا، جس نے تمہیں جینے کے لیے 2 پل اور دے دیے۔ اب بتاؤ کس طرح سے مرنا پسند کرو گے؟ ڈیول، میں وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا، پلیز مجھے مت مارو، مجھے بخش دو۔ وہ روتے ہوئے اس کے پیروں میں گرا۔ خضر، میں اس طرح کے کیسز میں بلیڈ استعمال کرتا ہوں۔ وہ بخشنے کے موڈ میں نہ تھا۔ نہیں ڈیول، مجھے معاف کر دو، میں سب کچھ ڈیلیٹ کروا دوں گا۔ وہ روتے ہوئے بول رہا تھا۔ تمہیں اس شخص کا واسطہ جسے تم سب سے زیادہ چاہتے ہو، تمہیں تمہارے اپنوں کا واسطہ، خدا کے لیے میرے بچے ہیں، وہ یتیم ہو جائیں گے، مجھے معاف کر دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ خضر، اس سے ڈیٹیل لے کر سب کچھ ڈیلیٹ کروا دو، بس اتنا کہہ کے وہ باہر نکل گیا، جبکہ خضر پریشان ہو چکا تھا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی موت کے منہ سے بچ گیا ہو۔ ڈیول کی عدالت میں یہ لوگ اکثر موت کے گھاٹ اترتے تھے۔ وہ کب سے باہر کھڑا ہارن بجا رہا تھا اور روح کو فون پر پہلے ہی اپنے آنے کی خبر دے چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک تیار نہیں تھی اور یارم کو انتظار کرنے کی عادت نہ تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی بلڈنگ سے نیچے آئی اور آ کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ روح، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں کب سے تمہارا یہاں کھڑے انتظار کر رہا ہوں اور تم اوپر آرام سے تیار ہو رہی ہو۔ میں تیار ہو رہی تھی، اب تیار ہونے میں وقت تو لگ ہی جاتا ہے۔ روح نے منہ بنا کر اس کی ڈانٹ سنی۔ بالکل بھی نہیں روح، تمہیں وقت کی قدر نہیں ہے، تمہیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے اس تھوڑی دیر میں کتنے کام نپٹا سکتا تھا، اور تم اتنے وقت سے اوپر کیا کر رہی تھی؟ میں تمہیں وہاں سے فون کر کے بتا چکا تھا کہ میں گھر آ رہا ہوں، اور تم کون سے وہ فیشنیبل لڑکیوں کی طرح میک اپ کرتی ہو؟ پھر تمہیں اتنا وقت کیوں لگا یارم؟ ایک سیکنڈ کا حساب مانگ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا نہیں، لیکن میں نے میک اپ کیا ہے، روح منہ بنا کر بولی۔ ہاں بالکل، مجھے نظر آ رہا ہے تمہاری آنکھوں میں کاجل ہے اور لبوں پر لائٹ پنک کلر کی لپسٹک ہے، لیکن محترمہ، اسے میک اپ کوئی نہیں کہتا۔ کیا مطلب، کیوں نہیں کہتا؟ میں نے اتنی محنت سے لگایا ہے، اب میں ماریا آپی کی طرح پروفیشنل تو نہیں ہوں نا؟ آپ کو پتہ ہے میری آپی اتنا اچھا میک اپ کرتی ہیں، انہوں نے پورا کورس کیا ہے، پورا بندہ بدل دیتی ہیں، روح نے خوشی سے چہکتے ہوئے بتایا۔ آج سے زیادہ اسے کبھی ماریا کے اس کورس کی خوشی نہ ہوئی تھی۔ او پلیز یار، میں تمہارا ماریا نامہ نہیں سننا چاہتا ہوں، تم نے مجھے اتنا انتظار کروایا، اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ یارم سیریس انداز میں بول رہا تھا۔ سزا؟ آپ مجھے سزا دیں گے؟ روح کو صدمہ ہوا۔ اور نہیں تو سزا تو تمہیں ضرور ملے گی، تاکہ آئندہ تم یہ غلطی بالکل نہ کرو۔ یارم نے جھک کر اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ روح کا چہرہ پل میں سرخی چھلکنے لگا۔ ہم گاڑی میں ہیں، روح نے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ ہاں، اسی لیے اتنی کم سزا دی ہے، اگر گھر میں ہوتے تو سوچو تمہارا کیا حال ہوتا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، انہوں نے منہ بنا کر کہا، جبکہ نظریں ملانا اور مشکل ہو چکا تھا۔ ہاں، میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، اور گھر واپس آنے کے بعد مجھ سے اچھا ہونے کی امید بھی مت کرنا۔ اس نے تہہ دل سے اس کا لگایا الزام قبول کیا۔ وہ اسے پہلے شاپنگ مال لے کے آیا اور اس کے لیے اس کی جسامت کے حساب سے کپڑے لینے لگا۔ ارے میرے پاس اتنے سارے کپڑے ہیں اور کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں بیکار میں اپنے پیسے برباد کر رہے ہیں؟ روح کو بیکار میں اتنا کچھ خریدنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بیبی، تم پہ خرچ کرنے سے میرے پیسے برباد نہیں ہوتے، تمہارے لیے تو کماتا ہوں، میرا سب کچھ تمہارا ہے۔
اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ پھر شاپنگ میں مصروف ہو گیا۔ اس نے سب کچھ اپنی پسند کا لیا۔ اس بیگ کا میں کیا کروں گی؟ میں نہیں اٹھاتی یہ پرس وغیرہ۔ مت اٹھاؤ، لیکن پاس ہونا چاہیے۔ اسے عورتوں کی شاپنگ کا زیادہ تجربہ نہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں جو آ رہا تھا وہ خریدے جا رہا تھا۔ میں اسے کہیں رکھ کر بھول جاؤں گی۔ روح نے اپنا مذاق اڑایا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ تم ایسا کرو، تم مجھے اپنا کارٹ رکھ لو۔ تم جہاں جاؤ گی میں اسے اٹھا کر پیچھے پیچھے آؤں گا۔ یارم، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ یارم کی اس طرح کی باتیں روح کو کنفیوز کر رہی تھیں۔ دیوانہ ہو گیا ہوں تمہارا سایہ بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ اف، یہ شخص اظہار کے معاملے میں کتنا امیر تھا۔ بات بات پر اپنے دل کی بات اس سے کہتا تھا۔ روح، اگر تم نے ناخن کھانے نہ چھوڑے تو میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ یارم اس سے جب بھی کوئی ذو معنی بات کرتا ہے وہ اپنے ناخن کھانا شروع کر دیتی، جبکہ یارم کو اس کی عادت سے چڑ ہونے لگی تھی۔ میں نہیں کھاتی، یہ تو خود ہی منہ میں آ جاتے ہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ ہوپ سو آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ مزید ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اپنی ماہ نور کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔